بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث من النواسخ افعال المقاربتی ککان کاد وعسا لیکن ندر غیر مزارع لہذین خبر وکونہ بدون ان بعد عسا نذر وکاد الامر فیہ اکسا وکعسا حرا ولیکن جعلا خبرها حتما بان متصلا۔ کہتے ہیں نواسخ میں سے تیسرا افعال مقاربہ ہے۔ نواسخ کی گفتگو جاری ہے نا، نواسخ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 6 ہے، ان میں سے 2 آپ نے مکمل کیا۔ کیا کیا پڑھا ہے؟ افعال ناقصہ اور ما ولا شبیہ لیسا، یہ 2 پڑھ لیا۔ آج نواسخ میں سے تیسرے کی باری ہے، وہ ہے افعال مقاربہ۔ تو افعال مقاربہ کا عمل کیا ہے؟ کس طرح عمل کرنے والا ہے؟ تو کہہ رہے یہ افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتا ہے۔ اسم کو رفع، خبر کو نصب دینا ہے۔ تو کوئی پوچھے، یہاں پہ کوئی سوال کر سکتا ہے بھائی افعال مقاربہ بھی افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتا ہے، تو اس کو ایک ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا نا، الگ کیوں کیا؟ افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ عمل میں ایک جیسے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ افعال مقاربہ معنی کے لحاظ سے 3 گروہ ہوتا ہے۔ ایک فرق یہ ہے، کیونکہ سارے افعال مقاربہ ایک جیسے نہیں ہے، معنی مختلف ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ افعال مقاربہ کی خبر کے لیے خاص خصوصی احکام ہے۔ افعال ناقصہ کے خبر میں کوئی خاص حکم نہیں ہے، کوئی بھی خبر آ سکتی ہے، لیکن افعال مقاربہ میں خبر فعل مضارع ہونا چاہیے۔ اسم سادہ اسم آنا کم ہے، فعل مضارع زیادہ آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ افعال مقاربہ کی خبر میں ان ناصبہ استعمال کرنے کا الگ حکم ہے، اس لیے افعال مقاربہ کا بحث الگ کیا ہے۔ بات سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ عمل میں تو ایک جیسے ہے، افعال ناقصہ کا عمل افعال مقاربہ کا عمل تو ایک ہے، لیکن اس کے لیے خبر میں کچھ خصوصی احکام کی وجہ سے اس کو الگ بیان کیا۔ پھر افعال مقاربہ کے معنی دیکھا جائے تو 3 گروہ ہے۔ افعال مقاربہ 3 اقسام ہے۔ کچھ افعال نزدیک کے معنی میں آتا ہے، یعنی خبر اسم کے لیے حاصل ہونا قریب ہے، اسی گروہ کی مناسبت سے نام رکھا ہے افعال مقاربہ، یعنی قریب کا معنی ہے نا۔ مقاربہ کیا صیغہ ہے؟ باغ مفعلہ کا مصدر ہے، قارب یقارب مقاربتاً۔ تو افعال مقاربہ کو مقاربہ کیوں نام رکھا؟ سوال یہ ہے، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ افعال مقاربہ کے 3 گروہ میں سے ایک گروہ قریب کے معنی میں آتا ہے، خبر اسم کے لیے حاصل ہونا نزدیک ہے، تو اسی گروہ کا نام پورے افعال کے لیے رکھا۔ اس کو کہتے ہیں تغلیب، غلبہ دیا ہے۔ اور افعال مقاربہ کا دوسرا گروہ معنی کے لحاظ سے کیا ہے؟ امید والے افعال ہے۔ امید خبر اسم کے لیے حاصل ہونا رجا ہے، امید ہے، ابھی حاصل نہیں ہوا، نزدیک بھی نہیں ہے، ممکن ہے آئندہ زمانے میں حاصل ہو جائے، اس کو امید والے کہتے ہیں۔ تو نزدیک والے افعال کتنے ہیں؟ 3 ہے، قادہ ہے، قربہ ہے، اوشکا۔ یہ 3 افعال مقاربہ خبر اسم کے لیے نزدیک کا معنی دے گا، اور اسی گروہ کی مناسبت سے افعال کا نام مقاربہ رکھا ہے۔ دوسرا گروہ کیا ہے؟ امید والے افعال ہے، خبر اسم کے لیے حاصل ہونا امید ہے، امید ابھی تک حاصل بھی نہیں ہوا اور حاصل ہونا قریب بھی نہیں ہے، ممکن ہے مستقبل بعید میں حاصل ہو جائے، امیدوار ہے۔ امید والے کتنے افعال ہیں؟ 3 افعال ہیں، عسا، حرا، اخلولقا۔ اخلولقا، ہاں، یہ 3 افعال کس معنی میں آتا ہے؟ امید کے معنی میں یا رجا کے معنی میں آتا ہے۔ تیسرا گروہ ہوا افعال مقاربہ ہے جو شروع کے معنی میں آتا ہے، شروع، یعنی اسم خبر اسم کے لیے حاصل ہونا شروع ہو چکا ہے، اور شروع والے افعال زیادہ ہے، 6 افعال یہاں ذکر کیا ہے، انشاء ہے، تفقہ ہے، اخذہ ہے، علقہ ہے، جعلہ ہے، حبہ ہے، یہ 6 افعال ہے تعداد میں۔ تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 نزدیک والے ہو گئے، 3 امید والے، 6 اور 6 پورا جو ہے شروع والے ہے، اور یہ ٹوٹل 12 افعال ہے۔ 12 افعال کا ذکر یہاں پہ سیوطی میں بیان کیا ہے۔ تو افعال مقاربہ کے معنی کے لحاظ سے کتنے گروہ ہو گئے؟ 3 گروہ۔
پھر اس کے بعد ایک اور مطلب یہاں پہ بحث کرنا شروع کرتے ہیں کہ افعال مقاربہ کی خبر پر ان ناصبہ استعمال ہونے کے لحاظ سے بھی 3 گروہ بنتے ہیں۔ ان ناصبہ افعال مقاربہ کے خبر میں آنا یا نہ آنا، اس کے بارے میں 3 گروہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے وہ افعال جن کی خبر پر ان ناصبہ آنا لازم ہے، وہ کون کون سے افعال ہے؟ 2 افعال ہے، 2، ایک تو حرا ہے، دوسرا اخلولقہ ہے۔ یہ دونوں پہلے گروہ میں آتا ہے، یہ والا ہے حرا اخلولقہ، ان دونوں کی خبر پر ان ناصبہ آنا واجب ہے، لازم ہے، یہ پہلا گروہ ہوگا۔ دوسرا گروہ وہ افعال جن کی خبر میں ان ناصبہ آنا لازم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے، زیادہ والے عصا ہے اور قربہ ہے، قربہ ہے اور اوشکہ بھی ہوگا میرے خیال میں، اوشکہ کے بارے میں دیکھنا پڑے گا، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، بس یہ 2 تو یقینی ہے۔ اچھا، اور تیسرا وہ افعال ہے جن کے خبر پر ان ناصبہ آنا ممنوع ہے۔ ممنوع والے کون سے ہے؟ یہ شروع والے جتنے بھی افعال ہیں نا، ان سب کے خبر پر ان ناصبہ آنا منع ہے، کیونکہ ان ناصبہ زمان مستقبل پر دلالت کرنے والا ہے، اور یہ شروع والا افعال تو زمان حال پر دلالت کرتے ہیں، ابھی شروع ہو چکا ہے، تو معنی مستقبل اور معنی حال ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے جتنے بھی افعال شروع کے معنی میں آتا ہے اس میں ان ناصبہ آنا ممنوع ہے۔ بس یہ ہو گیا خلاصہ گفتگو افعال مقاربہ میں۔ اب یہاں کتاب میں ساری مثالیں دی ہے، اشعار کی مثال، قرآن کی آیت والی مثالیں ہیں۔ اب مصنف کی عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد شارح کی عبارت شروع کریں گے۔ کانا کادا و عصا، کانا کی طرح ہے کادا اور عصا۔ کانا کیا ہے؟ افعال ناقصہ ہے نا، تو کانا کی طرح ہے کا مطلب یہ نہیں کانا کی طرح عمل کرے گا، افعال ناقصہ کے جیسا عمل افعال مقاربہ کرتا ہے، اس لیے یہاں کانا کے ساتھ تشبیہ دیا۔ کانا کادا و عصا، کانا کی طرح کادا اور عصا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ لیکن ندرا غیر مضارع لہذین خبر، لیکن کادا اور عصا میں خبر غیر مضارع آنا کم ہے، یعنی کادا اور عصا کے خبر فعل مضارع آنا زیادہ ہے، غیر مضارع آنا کم ہے۔ فعل مضارع زیادہ استعمال ہوتا ہے، افعال مقاربہ کے خبر میں کیا آتا ہے؟ فعل مضارع زیادہ آتا ہے، غیر مضارع کم آتا ہے۔ پھر جب مضارع اس کی خبر میں آ جائے تو فعل مضارع کو ان کے ساتھ لانا یا نہ لانے کی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وَقَوْنُهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَصَا نَظْرٌ، پھر وہ خبر ان کے بغیر عصا کے بعد کم ہے۔ عصا میں کیا ہے؟ فعل مضارع خبر آئے گا اور خبر ان کے ساتھ آنا زیادہ ہے، ان کے بغیر آنا کم ہے۔ وَقَادَ الْأَمْرُ فِيهِ أُقْصَى، اور قادہ میں امر برعکس ہے، قادہ میں عصا کے برعکس ہے، عصا کا الٹ کرو تو کیا ہوگا؟ عصا میں خبر پر ان آنا زیادہ ہے، نہ آنا کم ہے، قادہ میں کیا ہوگا؟ آنا زیادہ ہے، آنا زیادہ تو عصا میں ہو گیا نا، نہ آنا زیادہ ہے، قادہ کی خبر پر ان نہ آنا زیادہ ہے، ان آنا کم ہے۔ پتہ چلا برعکس کیسے ہوگا؟ وَقَادَ الْأَمْرُ فِيهِ أُقْصَى، قادہ میں امر برعکس ہے، قادہ میں حکم الٹ ہے، تو عصا میں خبر پر ان آنا زیادہ ہے، نہ آنا کم ہے، قادہ کی خبر پر ان نہ آنا زیادہ ہوگا، آنا کم ہوگا، یہ مطلب ہے۔ وَكَعَصَا حَرَا، اور عصا کی طرح حرا ہے، یعنی حرا کی خبر پر بھی ان آنا زیادہ ہے، نہ آنا کم ہے۔ تو ان زیادہ آنے والے کون کون سے ہو گئے؟ میں نے یہاں پہ شاید خلاصے میں تھوڑا غلطی کیا، یہ حرا عصا کی طرح ہے، یعنی یہ حرا اور عصا دونوں جس کی خبر پر ان آنا زیادہ ہے، یہ اس صورت میں آ جائے گی، یعنی خبر پر ان ناصبہ آنا زیادہ ہے، کون کون سے افعال میں؟ عصا اور حرا، یہ 2 ہے، عصا اور حرا کی خبر پر ان آنا زیادہ ہے، نہ آنا کم ہے۔ وَكَعَصَا حَرَا، ایک منٹ ٹھہرو، ہم نے ایک اور غلطی کی، غلطی پر غلطی ہو رہی ہے، ماہ رمضان ہے
ولیکن جعل خبرها حتما بیان متصلا، حرا کے خبر پر ان لانا لازم ہے۔ اب دیکھو یہ عصا حرا کی طرح ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان آنے میں اس کی طرح ہے، بلکہ یہ معنی رجا میں ایک جیسے ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ عصا بھی رجا کے معنی میں ہے، امید کے معنی میں ہے، حرا بھی امید کے معنی میں ہے، لیکن خبر پر ان آنے میں دونوں ایک جیسے نہیں ہے، بلکہ عصا کے خبر پر ان آنا زیادہ ہے، حرا کے خبر پر ان آنا لازم ہے۔ بس فرق ہو گیا، یہ حرا ادھر نہیں لکھنا چاہیے۔ ایک تو عصا ہو گیا، دوسرا کیا ہے؟ قربہ ہے۔ پہلے ہم نے خلاصے میں صحیح کہا تھا، بعد میں ہم نے جو صحیح تھا اس کو غلط کیا۔ وَكَعَصَا حَرَا، عصا کی طرح حرا ہے، کس لحاظ سے؟ معنی کے لحاظ سے۔ عصا بھی امید کے معنی میں ہے، حرا بھی امید کے معنی میں ہے۔ وَلَكِنْ جُعِلَ خَبَرُهَا حَتْمًا، لیکن حرا کے خبر کو حتمی طور پر قرار دیا گیا ہے، بِأَن متصلا، ان کے ساتھ متصل ہونا لازمی قرار دیا ہے، تو حرا کے خبر پر ان آنا لازمی والی صورت ہو جائے گی۔ وَأَلْزَمُوا إِخْلَاءَ لَقَا أَن مِثْلَ حَرَا، اور انہوں نے اخلاء لقا کو بھی ان کے ساتھ لازم قرار دیا حرا کی طرح۔ تو خبر پر ان آنا لازم ہونے والے افعال کون کون سے ہو گئے؟ اخلاء لقا اور حرا، یہ دونوں ہے۔ اخلاء لقا اور حرا یہ لازم والی صورت ہے۔ شروع والا اخلاء لقا اور حرا، یہ دونوں ایسے افعال ہیں جو معنی امید ہے لیکن خبر پر ان آنا لازمی ہے۔ جن کے خبر پر ان ناصبہ آنا لازم ہے وہ کون کون سے افعال ہے؟ اخلاء لقا اور حرا، ان دونوں کے خبر پر ان آنا لازم والی صورت ہے۔ اور عصا کے خبر پر ان آنا زیادہ ہے، ہاں، اور زیادہ والے دو ہیں، ہاں، صرف عصا نہیں ہے۔ وبعد اوشکا، ہاں یہ اوشکا بھی ہے، دیکھو ادھر اوشکا بھی لکھنا پڑے گا، عصا اور اوشکا زیادہ والے یہ ہے۔ جس کی خبر پر ان آنا زیادہ ہے وہ کون سا افعال ہے؟ عصا اور اوشکا، یہ دونوں ایک حکم میں برابر ہے، وہ خبر پر ان ناصبہ آنا اس میں زیادہ ہے۔ اور قادہ اور قربہ کیا ہوا؟ جس کی خبر پر ان آنا کم والی صورت میں جائے گا۔ قادہ کے خبر پر ان آنا کم ہے، ان نہ آنا زیادہ ہے، چونکہ یہ عصا کے برعکس ہے۔ بس یہاں تک مصنف کی عبارت کافی ہے، اب شارح کی عبارت پڑھیں گے، شارح صاحب نے کیا فرمایا ہے، اور آپ لوگوں کی حالت جو ہے بگڑنے سے پہلے عبارت کا ترجمہ شروع کرنا چاہیے۔ ہاں، الثالث من النواسخ افعال المقاربتی، نواسخ میں سے تیسرا افعال مقاربہ ہے۔ وفی تسمیتها بذالک تغلیب، اور ان افعال کو اس نام سے نام رکھنے میں غلبہ ہے، کیونکہ یہاں پہ شروع میں ایک سوال اٹھے گا۔ سوال یہ ہے کہ افعال مقاربہ معنی کے لحاظ سے تین گروہ ہے، بعض افعال قریب کے معنی ہے، بعض شروع والا ہے، بعض رجا کے لیے ہے، تو مقاربہ کیوں نام رکھا؟ تو ہاں، تغلیب کے طور پر دیا ہے، یعنی ایک گروہ کو دوسروں پر غلبہ دیا ہے، یعنی قریب والے جو افعال ہیں نا ان کو دوسروں پر حکومت دے کر اسی کا نام رکھا سب کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تغلیب، غلبہ کا معنی یعنی ایک چیز کا نام سب کے لیے رکھنا، جیسے کہ والدین کہتے ہیں نا، والدین یہ نام رکھنا بھی غلبہ ہے، کیونکہ والد کا تثنیہ والدین ہوتا ہے، لیکن والد تو اکیلا نہیں ہے، والد اور والدہ، ایک تو والدہ ہے نا، وہ ماں کو کیا کہتے ہیں؟ والدہ، والدتن تا کے ساتھ ہے، ایک والد، تو تثنیہ بناتے وقت کس کو غلبہ دیا ہے؟ والد کو غلبہ دیا، والدین کہتے ہیں، اس کو باب غلبہ کہتے ہیں، ایک کو دوسرے پر غالب کر کے نام رکھنا۔ وفی تسمیتها، یعنی ان افعال کو نام رکھنے میں بذالک، اسی مقاربہ کے ذریعے سے تغلیب، غلبہ دینا ہے۔ اذ منها ما ہوا للشروع، کیونکہ ان افعال میں سے کچھ افعال شروع کے معنی میں ہے۔ وہ شروع والے کتنے افعال ہیں؟ آپ کے سامنے لکھا ہے 6 افعال ہے، وہ بعد میں بتائیں گے اس کی مثالیں۔
وما ہوا للرجا، اور ان افعال میں سے کچھ ایسے افعال ہیں جو امید کے معنی میں ہیں، امید. اور ایک گروہ قریب کا معنی ہے. تو قریب والے نام کو سب کے لیے رکھا. قریب والا کون کون سا ہے؟ کادا، کربا اور شکا، یہ تین قریب کے لیے ہے، اور اسی کا نام سب کے لیے رکھا ہے. کانا فی ما تقدم من العمل کادا، کانا کی طرح ہے گزشتہ عمل میں. کادا کانا کی طرح ہے، جو عمل پہلے گزر گیا. کانا کا کیا عمل تھا یاد ہے؟ کانا کس طرح عمل کرتا ہے؟ ہاں، کانا اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتا ہے. تو افعال مقاربہ بھی ایسا ہی کرے گا. افعال مقاربہ کا کام بھی کادا کی طرح ہے، کانا کی طرح ہے. کانا کی طرح کادا بھی ہے. اب کادا کا معنی کیا ہے؟ لمقاربت حصول الخبری، خبر حاصل ہونا، نزدیک ہونے کے معنی کے لیے ہے. خبر اسم کے لیے حاصل ہونے والا ہی ہے، نزدیک ہے. تو کادا کا معنی قریب کا معنی ہے. وعسا للترجیح، اور عسا خبر حاصل ہونے کی امید کے لیے ہے. یعنی خبر اسم کے لیے ابھی حاصل نہیں ہو گئی ہے، بلکہ امید ہے زمان آئندہ میں حاصل ہو جائے. جیسا کہ آپ لوگوں کے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی ہونا قریب ہے یا امید ہے؟ کس کا قریب ہے، کس کا امید ہے، پتہ ہے؟ ہاں، حیدر کا قریب ہے میرے خیال میں، امید ہے، سب امید ہے. ہاں، تو یہ شادی والی مثال آپ کو صحیح طرح سمجھ میں آ جائے گا. تو افعال مقاربہ بھی ایسا ہے. کیونکہ طالب علم شادی کے لحاظ سے تین قسم کے طلاب ہوں گے، بعض کے قریب ہے، بعض امید ہے، بعض نے شروع بھی کر لیا. ہاں، شروع والا تو نہیں ہے نا؟ ہے آپ میں سے کوئی شروع والا ہے شادی کر کے کام مکمل کر لیا ہو؟ کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے آپ کے درمیان. تو ہاں، یا قریب والے ہوں گے یا امید والے ہوں گے. تو کادا قریب کے لیے ہے اور عسا امید کے لیے ہے. لیکن ندر ان یجیء غیر مضارع لہذین خبر. عسا اور کادا میں فرق یہ ہے کہ لیکن ندر کم ہے، ان یجیء غیر مضارع لہذین خبر، ان دونوں کے لیے مضارع کے علاوہ خبر آنا کم ہے. یعنی کادا اور عسا عمل میں تو کانا کی طرح ہے، لیکن کانا اور افعال مقاربہ میں یہ فرق ہے کہ کانا کے خبر میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بھی چیز آنا جائز ہے. فعل مضارع بھی آ سکتا ہے، کوئی اور بھی چیز آ سکتی ہے. لیکن افعال مقاربہ میں غیر مضارع آنا کم ہے، مضارع آنا زیادہ ہوگا. غیر مضارع سے کیا مراد ہے؟ والمراد به اسم المفرد، غیر مضارع سے مراد اسم مفرد مراد ہے. اسم مفرد کما صرح به فی شرح الکافیہ، جیسا کہ یہ بات مصنف نے شرح کافیہ میں واضح طور پر بتایا ہے. غیر مضارع کہا تو فعل ماضی مراد نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر مضارع کے علاوہ کہا تو فعل کے تین اقسام ہے نا، فعل ماضی، مضارع، امر. تو غیر مضارع نے ماضی، فعل امر یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اسم مفرد مراد ہے، اسم فاعل، اسم مفعول مراد ہے. اب غیر مضارع آنے کی مثال دیتے ہیں. کقولی ہی، جیسا کہ شاعر صاحب کا قول ہے، اکثر فی العزل ملحا دائما لا تکثرن انی عصیت صائما. عصا کے خبر غیر مضارع آنے کی مثال. شاعر فرما رہا ہے کہ اکثر فی العزل، آپ نے سرزنش کرنے میں زیادتی کی. عزل کہتا ہے کسی کو برا بلا کہنا، سرزنش کرنا. ملحا دائما یعنی اصرار کرتے ہوئے ہمیشہ، ہمیشہ مذمت کرنے پر اصرار کرتے ہوئے زیادہ مذمت کیا. لا تکثرن، تم مذمت کرنے میں زیادتی نہ کرو. انی عصیت صائما، امید ہے میں روزے سے ہوں. اب یہ روزے سے مراد واقعی روزہ ہو یا چپ والا روزہ ہو، کیونکہ پہلے زمانے میں خاموش رہنے کے بھی روزہ تھا نا، روزہ کھانے پینے سے روزہ. تو ابھی آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو عام طور پر شرعی روزہ. ایک روزہ خاموشی ہے، بات نہ کرنا. یہ بھی مشکل ہے نا، انسان جو آپ جیسے زیادہ باتیں کرنے والے ہیں، اگر صبح سے شام تک بات کرنے پر پابندی لگ جائے تو بہت مشکل ہو جائے گی. ہاں، تو یہ شاعر کا مقصد کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، کھانے پینے سے روزہ ہے یا بات کرنے سے روزہ ہے.
تو شعر کے مفہوم سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے بات کرنے سے وہ خاموش ہے، یعنی تم زیادہ مذمت کر رہے ہو، تم زیادہ باتیں مت کرو، میں خاموشی سے ہوں، روزہ رکھا ہوں، خاموشی سے کا روزہ، چپ کا روزہ رکھا ہے، چپ کا روزہ۔ اب یہاں پہ شاید مثال آخری جملے میں ہے، عصیتو، یہ عصا ہے، تو ضمیر ہے، اس میں عصا صائمن خبر ہے، صائمن فعل مضارع ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ، انکیں کھولو۔ صائمن فعل مضارع تو نہیں ہے نا، اسم فاعل کا صیغہ ہے، صام یصوم سے اسم فاعل آتا ہے صائمن، ہاں تو یہ اسم مفرد ہے، فعل مضارع نہیں ہے۔ فعل مضارع نہ آنا کم ہے، آنا زیادہ ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہے قادہ کے لیے، یہ تو عصا کی مثال ہو گیا، قادہ شعر کے شروع والے چھوڑ دو، وما کدت عائباً، اس میں شاید مثال ہے، وَكَمْ مِثْلَهَا فَارَقْتُهَا وَهِيَ تَصْفَرُّ، اب یہ شروع والا کیا لکھا ہے پتہ نہیں، فَأَبَدْ ہے، پتہ نہیں، یہ اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو یہ عبارت غلط لکھا ہے، اس لیے اس کو دقت کرنا پڑے گا، بعد میں دیکھنا پڑے گا یہ شعر۔ کیا ہے، کیا لکھا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے، ترجمہ بھی غلط لکھا ہے، شعر بھی غلط لکھا ہے، اس شعر کو بعد میں ہم آپریشن کریں گے، فی الحال آپریشن کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، وما کدت عائباً، یہ قادہ سے کدتو بنائے نا، کدتو متکلم کا صیغہ ہے، قادہ قادو سے آپ گردان کریں تو متکلم واحد کا صیغہ کدتو آتا ہے، کدتو، یعنی وما کدت عائباً، یعنی میں رجوع کرنے کے قریب نہیں ہوں، معنی یہ ہے، عائب یعنی رجوع کرنے والا۔ تو یہاں پہ بھی قادہ کی خبر اس میں مفرد آیا ہے، اس میں مفرد آنا قادہ اور عصا دونوں میں کم ہے، والکثیر مجیعہ مضارعان، اور زیادہ اس کی خبر مضارع آنا ہے۔ پھر مضارع آئے تو ان کے ساتھ آئے گا، ان کے بغیر آئے گا، پھر اگلا سوال یہ پیش آئے گا، تو ان عصا میں زیادہ آئے گا، قادہ میں کم آئے گا، وَكَوْنُهُ بِدُونِ ان بعد عصا نظر، اور وہ فعل مضارع عصا کے بعد ان کے بغیر آنا کم ہے، ان کے بغیر آنا کم ہے تو مفہوم کیا نکلتا ہے؟ ان کے ساتھ آنا زیادہ ہے۔ نحو مثال دیتا ہے، اصل کرب الذی امسیت فیہ یکون وراءہ فرج قریب، شاعر فرما رہا ہے کہ عصا یعنی امید ہے، الکرب الذی، وہ مصیبت جس میں میں نے رات گزاری، یکون وراءہ فرج قریب، امید ہے اس کے پیچھے نزدیک خوشحالی ہو۔ فرج کہتا ہے خوشحالی، گشائش۔ فرج میں فرق ہے، دیکھو یہ راز ساکن کیا تو فرج شرمگاہ کا معنی ہے، فرج راز فتح کے ساتھ پڑھو تو خوشحالی کا معنی ہے۔ دعائے فرج کہنا چاہے، دعائے فرج نہ کہو خدا نخواستہ۔ امام زمان کی دعا ہے نا، الہی عظم البلا و برح الخفا، اس دعا کو کیا کہتے ہیں؟ دعائے فرج کہتے ہیں، دعائے فرج، خوشحالی اور گشائش کی دعا ہے۔ اور آپ چاہے تو دعائے فرج کا ہے تو پھر یہ تو گناہ گا۔ تو شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مصیبت میں نے رات گزاری یا زندگی گزاری ہے، اس کے بعد خوشحالی اور گشائش کی امید ہے۔ اب یہاں پہ ترکیب کرو، عصا فعل مقاربہ ہے، الکربو اس میں عصا ہے، الذی امسیت بھی یہ صفت ہے، یکونو خبر ہے، یکونو عصا کی خبر ہے۔ خبر کیا آیا ہے؟ فعل مضارع آیا نہیں آیا، یکونو، ان کے ساتھ ہے یا ان کے بغیر ہے؟ ان کے بغیر ہے، یکونو نہیں پڑھا نا، یکونو پڑھا ہے، سادہ فعل مضارع لایا ہے تو یہ کم ہے۔ والکثیر فیہ اتصالہ بہا، اور زیادہ عصا میں فعل مضارع کے ساتھ متصل ہونا ہے، فعل مضارع ان کے ساتھ متصل ہونا ہے، یہ بہا کی ضمیر ان کی طرف اٹھاؤ، والکثیر فیہ، فیہ کی ضمیر عصا کی طرف اٹھاؤ، عصا میں زیادہ ہے، کیا زیادہ ہے؟ اتصالہ بہا، فعل مضارع ان کے ساتھ متصل ہونا زیادہ ہے۔ نحو قرآن کی آیت والی مثال ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم کی ترکیب کرو، عسیٰ کیا ہے؟ فعل مقاربہ، ربکم اسم عسیٰ ہے، ان یرحمکم خبر ہے، عسیٰ کا اسم خبر ان کے ساتھ ہے، فعل مضارع ہے۔
وخبر کادا الامر فیہ اکسا، بس تھوڑا پڑھیں گے پھر چھٹی کرنا پڑے گا، ٹائم پورا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کادا کی خبر عصا کے الٹ ہے، وخبر کادا کی خبر الامر فیہ اکسا، اس میں گفتگو عصا کے برعکس ہے۔ تو برعکس کا مطلب شاعر نے بتایا فالکثیر تجردہ عن، تو کادا کی خبر ان سے خالی ہونا زیادہ ہے، ان کے ساتھ آنا کم ہوگا۔ نہ ہوا ما کادو یفعلون، یہ قرآن کی آیت ہے، یہاں پہ کادا کی خبر فعل مضارع کے ان کے بغیر آیا، فعل مضارع آیا ہے ان کے بغیر۔ وما کادو ای یفعلون تو نہیں کہا نا، وما کادو یفعلون، وہ یہ کام کرنے کے نزدیک نہیں تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے وہ گائے والا واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ نے حکم دیا تھا ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، یہ ہے وہ ہو، کرتے ہوئے آخر میں مجبور ہو گئے ایک گائے ذبح کرے، اور اصل میں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، اس کے قاتل کو ڈھونڈنا تھا۔ کہانی نہیں سنا بنی اسرائیل، سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا؟ اسی کہانی کی مناسبت سے کہا ہے، اس گائے والا کہانی ہے، کیونکہ ایک شخص بے گناہ قتل ہو گیا، اس کے قاتل نہیں مل رہا تھا، تو حضرت موسیٰ سے پوچھا جناب موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہے، ہمیں اس کا قاتل بتاؤ کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی پروردگار آپ مجھے بتائے وہ قاتل کون ہے؟ تو اللہ نے حکم دیا ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا مردے پر مارو، تو وہ زندہ ہو جائے گا، خود بتائے گا قاتل کون ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ ذبح کرنے کے دل تو نہیں چاہ رہے تھے، اسی لیے آیت میں آخر میں کہا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ یہ کام کرنے کے نزدیک نہیں تھے، یعنی کام کرنا نہیں چاہتے تھے، خواہ مخواہ بہانہ گیری کر رہے تھے، بہانہ بنا رہے تھے کہ گائے کی عمر کیسی ہونی چاہیے، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ پھر اس طرح کرتے کرتے آخر میں بہت مشکلات میں اپنے آپ کو پھنسا دیا، بہت باری قیمت دے کر ایک گائے خرید لیا، پھر ذبح کیا۔ وَيَقِلُّ اِتِّصَالُهُ بِهَا، اور کم ہے کادا کی خبر ان کے ساتھ متصل ہونا، تو ان کے ساتھ متصل نہ ہونا زیادہ ہے، ان سے متصل ہونا کم ہے۔ اس کی بھی ایک مثال دے دیں گے، اس کے بعد عصا تک ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ رسم عفا من بعد ما قد انمحا قد کاد من طول البلا ان یمسحا، یہاں پہ شاید مثال دوسرے مصرے میں ہے قد کاد من طول البلا ان یمسحا، قد کاد بے شک قریب ہے من طول البلا یعنی زیادہ پرانا ہونے کی وجہ سے ان یمسحا اس کا مٹ جانا خراب ہونا نزدیک ہے۔ اب یہاں پہ شاید مثال ان یمسحا کادا کی خبر ہے، تو کادا کی خبر کیا آیا ہے؟ فعل مضارع ان کے ساتھ آیا ہے، اور ان کے ساتھ آنا کم ہے، ان کے بغیر آنا زیادہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔